السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، سامعین کرام، میں آپ کو سورہ تین کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین اور زیتون کی، تین یعنی انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر کے، امن والا شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم کھائی گئی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت عمدہ اچھے طریقے سے اس کی بناوٹ کی، اس کی پیدائش کی۔ اور وہ قسم کھا رہا ہے تین والزیتون، قسم ہے تین زیتون کی، طور سینین کی اور امن والے شہر کی۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچا کر دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو یقین لائے اور عمل کے نیک اعمال کے، ان کے لیے ہمیشہ بے انتہا اجر ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر اب تم بھی روزہ جلا کے اس بات کو کون سا جھٹلانے کے لیے، یعنی اب تم پھر اس بات کو دیکھنے بعد روزہ جلا کو جھٹلاؤ گے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا نہیں اللہ سے حاکموں سے بڑا حاکم۔ میری ماں اور بہنوں، تین اور زیتون، اس آیت میں چار چیزیں قسم کھائی گئی۔ کتنی چیزوں کی؟ چار چیزیں قسم کھائی گئی ہیں، جن میں دو درخت ہیں، ایک تین یعنی انجیر، دوسری زیتون، اور ایک پہاڑ طور، اور ایک شہر یعنی مکہ مکرمہ۔ یہ چار چیزیں قسم کھائی گئی ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی اس کی خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں درخت کثیر البرکت، کثیر المنافع ہے، یعنی اس کی برکت اور یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جس طرح طور پہاڑ اور شہر مکہ بکثرت برکت ہے، یعنی برکت والی جگہ ہے یہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تین اور زیتون کے ذکر میں مراد وہ جگہ ہو جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہو، یعنی اس لیے قسم کھائی گئی ہو کہ جہاں درخت بہت زیادہ کثرت سے پیدا ہوتے ہو، اور وہ ملک شام ہے جو معدد نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس ملک کے مقیم تھے، ان کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ لایا گیا۔ اسی طرح ان قسموں کو تمام مقامات مقدس شامل ہو گئے جہاں خاص کر انبیاء علیہ السلام پیدا مبعوث ہوئے، یعنی ان جگہوں پر حضرت انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ مبعوث ہوئے۔ ملک شام آدم علیہ السلام کا وطن اور مسکن ہے، یعنی ملک شام بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا وطن اور ان کی رہنے کی جگہ ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جگہ ہے۔ سینین یہ اس مقام کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور امین مکہ مکرمہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مسکین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، ان چار چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جبلت اور فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا ہے، یعنی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے انسان کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس کی جسمانیت، حیبیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جاندار اور سے بہتر و حسین بنایا گیا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے، جس کا حاصل ہے کہ انسان حق تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان احسن نہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کے ساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر، متبع، حکیم بنایا، یعنی یہ ساری صفات اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہیں، اور یہ سب صفات دراصل خدا تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، یعنی سننا، دیکھنا، فیصلے کرنا ہر چیز۔ اور کسی عالم کا یہ مقولہ مشہور ہے، ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے، یعنی بعض صفات کے اللہ العزت کی یہ درجہ انسانوں کو بھی دیا گیا ہے، اور حق تعالیٰ کی ہر شکل و صورت سے بری ہے۔ اور حسن انسانی کی ایک عجیب واقعہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی ایک عجیب واقعہ پیش کرنا چاہوں گی، جس میں قرطبی نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، یعنی ابو جعفر کے مخصوص دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے، اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ایک روز چاندنی رات بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے، انت الطلاق ثلاث لم تکون احسن من القمر، یعنی عربی میں یہ جملے بول دی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی تم پر 3 طلاق ہے اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، یعنی انہوں نے ان کی محبت میں چاند رات میں بیٹھے ہوئے الفاظ بول دی، تم پر 3 طلاق ہو اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔
یہ کہتے ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی. آپ نے مجھے طلاق دے دی. بات ہنسی دل لگی کی تھی مگر طلاق کا یہ حکم یہی ہے کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. یعنی کسی طرح بیوی کو صریح لفظ میں طلاق کہہ دیا جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہوا ہنسی دل لگی کی کہا جائے. عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج غم کے ساتھ گزاری. یعنی پوری رات غمگین رہے, پوری رات بے چین رہے, میں نے سے کیا ہو گیا, میں نے کیا کر دیا. صبح وہ خلیفہ کے وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. یعنی ساری اپنی پریشانی بتائی کہ رات میں یہ حال ہوا, پوری رات بے چین رہا. منصور نے شہر کے فقہاء اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا. سب نے ایک ہی جواب دیا, طلاق ہو گئی. یعنی جتنے فقہاء اور جتنے بھی عالم تھے ان سب کو جمع کر کے جواب نکالا کہ طلاق واقعی میں واقع ہو گئی, تو انہوں نے کہا طلاق ہو گئی. طلاق بولنے سے ہنسی دل لگی ہو یا سیریس کہنا طلاق ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا جواب دیا کہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے امکان ہی نہیں, یعنی ممکن ہی نہیں کہ چاند سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے. مگر ایک عالم جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے. یعنی ان میں سے اتنے سارے فقہاء عالموں سے ایک عالم تھے جو خاموش بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا. تو انہوں نے دریافت کیا, منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ تب یہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ 3 تلاوت کی اور فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا حسن تقویم کا ہونا بیان فرمایا ہے. یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ 3 تلاوت فرمایا, اس میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم, بے شک ہم نے انسان کو بہت بہترین طریقے سے پیدا کیا, بہت اچھی نمائش کی اس کی. سورہ 3 کی تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا حسن تقویم میں ہونا بیان فرمایا ہے, کوئی شے اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی. یہ سن کر سب علماء فقہاء حیرت میں رہ گئے, کوئی مخالفت نہیں کی اور منصور نے حکم دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. یعنی سورہ 3 سے جواب دے دے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت حسین بنایا, انسان سے حسین کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو میری ماں اور بہنوں سامنے نکلا, ہمیں چاہیے ہر بات میں علماء فقہ کی رائے لیں اور قرآن و حدیث میں اس پر عمل کرے, اپنی اپنی چیزیں نہ نکالیں اور اللہ اس کے رسول کو رضا کرنے والے بنے, ان کو راضی کرنے والا بنے, ان کو ناراض کرنے والا نہ بنے, اور اتنا کچھ کہے اس جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.